نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران سے آیا مقدسہ نمبر 81 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ 83 بلکہ 83 84 دو آیات۔ اکاسی بیاسی آیا مقدسہ نمبر 81 82 دو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلے ہم ان آیات مقدسات کا ترجمہ سریح کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، اور جب انبیاء سے اللہ نے عہد لیا، وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تم کو کتاب و حکمت عطا کروں، کتاب و حکمت سے عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس آ جائے وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو پھر ضرور تم اس پر ایمان لانا، وَلَا تَنْصُرُنَا، اور اس کی مدد بھی کرنا۔ قَالَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے وعدے کو مضبوطی سے تھامتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فشہدوا، پس گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تم میں گواہوں میں شامل ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، پس جو تم میں اس بات کے بعد پھر جائے، اس بات کے بعد اس اپنے وعدے سے ہٹ جائے، پھر جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس وہی فاسقوں میں سے ہے، فاسق ہے۔ یہ تھا ان آیات مقدسات کا سلیسہ ترجمہ۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی میلاد بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ جھوٹے نبیوں کی علمیت بھی بیان کرتے جائیں گے۔ کہ علم ہے نہیں، اللہ نے عقل دی نہیں، اور نبی بن کے بیٹھ گئے، نبی، اتنا بڑا عہدہ، نبی بن کے بیٹھ گئے، میں بھی نبی، اوپر سے دیکھ کر اکثر حرام زادوں کو قرآن پڑھنا بھی اوپر سے دیکھ کر نہیں آتا۔ اتلی بعد ذالک کا زنین، ہمیں بھی ویسے ہی پتہ چلنا تھا نا کہ حرام زادے کون ہیں، ہمیں بھی ایسے ہی پتہ چلنا تھا، ایسے ہی
اللہ کے قرآن سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نبی، ایک عام بندہ قرآن غلط پڑھے اس کا تو چلو تو اللہ کے بھی کوئی نہیں، کبھی پڑھا تو کبھی نہ پڑھا تو رنگ پڑھے، لیکن جو اپنے آپ کو نبی کہلائے اور اپنے آپ کو علم کا سمندر کہلائے اور کہے میرے میں کوئی میرے کے مقابلے میں ہے، کوئی میرے مقابلے میں ہے، آؤ مقابلے میں، یہ الفاظ کہے آؤ میرے مقابلے میں، اور اس گدھے کے بچے کو حرامزادے کو، گدھے کے بچے حرامزادے کو قرآن ہی نہ پڑھنا آئے تو وہ کتنا سچا ہوگا، کتنا سچا ہوگا۔ دوسروں کو گدھے کا بچہ کہہ لینا آسان ہے، لیکن علم علم ہے، جہالت جہالت ہی ہے۔ چاہے جاہل آدمی اوپر مخمل بھی پہن کے آ جائے، اوپر ساری چیزیں سجا کے آ جائے، جبے کبے پہن کر آ جائے، پینٹ شرٹ لگا کر آ جائے، کلین شیو کرا کے آ جائے، تب بھی جہل جہل ہی رہتا ہے، علم والا نہیں بن سکتا۔ جہل جہل ہی رہتا ہے، علم والا نہیں بن سکتا، علم والوں کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ایک احتمال بیان کیا، احتمال، اور اس احتمال کو پکی بات کر دے۔ اکثر انبیاء بھی فاسق تھے تو یہ علم کا فقدان ہے، یہ ہے علم۔ جہل انبیاء، جو جہل انبیاء، جہل نبی، جھوٹے نبی، لعنتی نبی، ان کا یہ علم ہے کہ جو سچے نبی ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ انبیاء میں ایک جماعت فاسقوں کی تھی اور خود کا پتہ ہی نہیں، قرآن پڑھنا آئے نہ آئے انبیاء کو برا بھلا کہہ لینا ہے، اللہ کے رسولوں کو برا بھلا کہنا ہے کہ انبیاء کی ایک جماعت فاسقوں کی تھی۔ حالانکہ فاسق فاجر یہ خود ہیں، وہ تو عیاں ہے نا عمل سے بھی۔ علامہ اقبال نے کہا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ جب خاکی اچھی فطرت پہ آ جائے تو نوری اور ناری سے بڑھ جاتا ہے، نوری اور ناری سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور جب ذلت پہ آ جائے، اللہ ذلیل کرنا چاہے تو وہ انبیاء کو بھی فاسق کہنا شروع ہو دیتا ہے، انبیاء کو بھی فاسق کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فاسق نبیوں سے، فاسق جہل اجڑ نبیوں سے محفوظ فرمائے اور ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ گدھے کے بچوں کو کچھ آتا ہے نہیں اور دعویٰ اتنا بڑا کر دیتے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ دیکھ دعویٰ میں نبی ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو میں پھر یہی کہتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں تو وہ بھی نہیں آ سکتا جو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے، وہ بھی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ جنہوں نے نبیوں کو بھی کہا کہ یہ فاسق و فاجر ہیں، تو ان کا اب کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں ان کا؟ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان جو بیان فرمائی ہے قرآن و حدیث میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ اے میرے نبیوں، میرا محبوب جب تم میں آ جائے تو تم نے اپنا دین، اپنا اسلام، اپنی کتاب، اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے محبوب پر ایمان لانا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی
محبوب پر ایمان لانا ہے اور وہ محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا ہے، اور ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب اسی بات پر ہم حضرت حسان بن ثابت آقا علیہ السلام کے درباری شاعر تھے، نبی علیہ السلام کے دربار میں آقا علیہ السلام کے حضور میلاد پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی میلاد پاک جو آپ نے پڑھی ہے، آقا علیہ السلام کی میلاد جو آپ نے پڑھی ہے، یعنی حضرت حسان بن ثابت نے پڑھی ہے، وہ ایک ایسا منظر پیش کرتی ہے کہ ایمان والوں کے ایمان تازہ ہو جاتی ہے اس کو سن کر۔ آج ہم بھی نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے میلاد کا تذکرہ کریں گے، جو آپ نے نبی علیہ السلام کا میلاد پڑھا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کا میلاد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن مجید میں، قرآن پاک میں الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا نبی علیہ السلام کا ہی تذکرہ چلتا ہے، کیونکہ وہ اترا جو آقا علیہ السلام پر اللہ فرما رہا ہوتا ہے محبوب یہ آیات اس بارے میں، یہ آیات اس بارے میں، یہ آیات اس بارے میں، تو یعنی الف الحمد سے لے کر والناس تک تذکرہ جو چلتا ہے وہ نبی علیہ السلام کا ہی تذکرہ چلتا ہے، اور پورا قرآن ہی نبی علیہ السلام کا میلاد بھی بیان کرتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنین پر ہم نے احسان کیا، مسلمانوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول ہم نے مبعوث فرما دیا۔ اس میں بھی مسلمانوں کی شان، نبی علیہ السلام کا میلاد اللہ نے ڈٹ کے بیان فرمایا۔ یہ باتیں آپ کریں گے انشاءاللہ بعد میں، لیکن آج جو ہمارا ذکر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی رسول، انہوں نے نبی علیہ السلام کا میلاد کس طرح پڑھا، تو آج ہم حضرت حسان بن ثابت کا میلاد پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف فرما تھے کہ اس نے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس حضرت حسان بن ثابت بھی تشریف لے آئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ حسان آج ہمیں کچھ سناؤ، اور نبی علیہ السلام نے اپنا ممبر بھی پیش فرمایا کہ اس ممبر پہ چڑھو اور کچھ نہ کچھ سناؤ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جہاں آقا علیہ السلام کے قدم مبارک رکھتے تھے، قدم پاک رکھتے تھے، وہیں بیٹھ کے اور نبی علیہ السلام کا میلاد پڑھنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھ نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ میں صرف اتنا کہہ کے بس کر دوں، بلکہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا خوب سیرت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ،
اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک صاف منزہ پیدا فرمایا، پاک صاف بالکل منزہ پیدا فرمایا، پاک صاف پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، کچھ اس کا ترجمہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ترجمہ جو ہے وہی میں بیان کروں گا۔ گویا کہ کأنہ، گویا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، محبوب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ کی منشا تھی۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جس طرح محبوب آپ کی تمنا تھی اللہ نے ویسے ہی آپ کو پیدا فرمایا، یعنی جتنے حسین آپ چاہتے تھے کہ اتنا حسین ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ حسین آپ کو بنایا، آپ کو اللہ نے بنایا، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو حسین و جمیل بنایا، ایسا حسین و جمیل بنایا کہ پھر کوئی ماں ایسا بچہ دوبارہ جنے گی بھی نہیں، ایسا بچہ دوبارہ اللہ کی تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ہاں دوبارہ پیدا ہی نہیں فرمائے گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں اپنی دستار مبارک باندھ رہے تھے اور حسن جلوہ گر تھا، جبریل امین حاضر ہو گئے، سلام پیش کیا اور نبی علیہ السلام کو دیکھنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ جبریل کی مشتاق نظریں میری طرف ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل کیا دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا ہوں۔ اچھا تو پھر میرے جیسا کوئی پایا بھی ہے؟ اب کسی شاعر نے کیا خوب یہاں لکھا ہے، ایک دن جبریل سے یوں کہنے لگے شاہ امم، ایک دن جبریل سے یوں کہنے لگے شاہ امم، تو نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اے جبریل، تو نے تو ساری کائنات دیکھی ہے، پھر ہم جیسا بھی کوئی دیکھا ہے، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ خوش ہو کے یوں کہنے لگے جبریل امین، خوش ہو کر یوں کہنے لگے جبریل امین، اے شاہ امم تیری قسم، اے شاہ امم تیری قسم، آفا کہا گردیدہ ام،